فطر کے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کر دوں اور صدقۃ الفطر کے چند مسائل کے بعد زکوٰۃ کے مسائل بیان کروں گا۔ صدقۃ الفطر، صدقہ صدق کے معنی سچائی، جو چیز انسان اپنے سچے دل سے کرتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے، اور انسان اللہ کے راستے میں سچے دل سے خرچ کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ ملے گی، رقم اللہ کے پاس ملے گی، روپے اللہ کے پاس ملیں گے تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ فطر، فطر کے معنی ہے افطار کرنے کے، ناشتہ کرنے کے، صبح کو کھانے کے۔ رمضان میں تو صبح سے شام تک منہ بند رہتا ہے، فطر نہیں رہتا، اور جس دن عید آتی ہے اس دن صبح میں لوگ کھاتے ہیں، اس لیے اس کو اور صبح میں کھانے کے لیے اور غریبوں کو پیٹ بھرنے کے لیے، ناشتے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ صدقۃ الفطر ہے۔ تو غرض یہ کہ روزے کی تکمیل پر روزے کا شکرانہ ادا کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر کو اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دے دیا ہے۔ ہر صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر واجب ہے، جس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تو مال پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف نصاب ہونا کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو مال کا حساب کر کے اور اس کا 40واں حصہ نکالا جاتا ہے، سینکڑے کے لحاظ سے، فیصد کے لحاظ سے، پرسنٹیج کے لحاظ سے 2.5 نکال دیا جاتا ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں آدمی کے سر گنے جاتے ہیں کہ گھر میں کتنے سر ہیں، اور گھر کا ذمہ دار کون ہے۔ تو گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے تحت رہنے والے گھر کے افراد کی طرف سے ادا کرتا ہے، یہ ہے صدقۃ الفطر۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے صرف ایک گیہوں ضروری نہیں ہے، لوگوں نے بہت آسان سے بنا لیا ہے۔ صدقۃ الفطر میں گیہوں بھی ہے، جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، جس کو آپ لوگ منقع کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بنگلور میں نے تقریر کی، کشمش کا لفظ بولا تو تقریر کے بعد لوگوں نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ تو دوسروں نے کہا کہ منقع بولیے تو سمجھیں گے، تو ہم نے کہا منقع تو سمجھ میں بات آ گئی۔ تو منقع ہو یا کھجور ہو یا جو ہو یا گیہوں ہو، صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، چاول سے نہیں۔ کتنا ادا کریں گے؟ جو، کھجور اور کشمش یعنی منقع سے ادا کرنا ہو تو ایک سا یاد رکھے رہیے گا، وزن بتاؤں گا بعد میں۔ اور اگر گیہوں سے ادا کر رہا ہے کوئی تو آدھا سا، یعنی اس کا آدھا، نصف۔ آدھا سا کتنا ہوتا ہے؟ 1 کیلو 575 گرام ہوتا ہے۔ تو 75 کو آپ پورا 100 سمجھ لیجئے،
تو 1 کلو 600 گرام گیہوں یہ آدھا سا ہے، تو اس کو دوگنا کریں گے تو 1 سا ہوگا، کتنا ہو جائے گا؟ 1 کلو 3 کلو 200 گرام، 3 کلو 200 گرام، قریب 200 گرام، اس میں سے 50 گرام گھٹا سکتے ہیں، تو یہ 3 کلو 200 گرام کشمش دیں، منقع دیں، یا اس کی قیمت دیں، یا کھجور ہے تو کھجور بھی 3 کلو 200 گرام کی قیمت دیں یا کھجور دیں، جو ہے تو اس میں بھی اتنی ہی قیمت ہے، اتنا ہی وزن ہے، اور گیہوں کا وزن کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں اور حضور کے علاقے میں کھجور سستی چیز تھی، کشمش اور منقع سستے تھے، جو گیہوں کے مقابلے میں سستا تھا، اور گیہوں بہت مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔ پہلے اپنے یہاں بھی گیہوں بہت کم ملتا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے کہ بہت زیادہ گیہوں ہوتا ہے، اور آٹے بھی مل جاتے ہیں، روٹیاں بھی کھاتے ہیں۔ پہلے زیادہ تر لوگ چاول ہی کھایا کرتے تھے، آپ کے علاقے میں بھی غالباً ایسا ہی رہا ہوگا، میں اپنے علاقے کے بارے میں بات بتاتا ہوں۔ تو بتا رہا تھا میں کہ گیہوں ہو تو کتنا؟ 1 کلو 600 گرام، 1 کلو 600 گرام کی قیمت پوچھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ آپ کے یہاں کیسے کلو گیہوں ہے؟ عام قیمت صدقۃ الفطر ادا کرنے میں کنٹرول کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کنٹرول کرنے والے تو حکومت والے تو 2 ہی روپے کلو دے دیتے ہیں، تو آپ 3 روپیہ ادا کریں گے صدقۃ الفطر، 3 روپیہ دیں گے آپ، تو بیچارہ چائے پینے کے لیے جائے گا تو دکاندار کہے گا 2 روپیہ اور لے کے آؤ، 5 روپے میں چائے دیں گے، 7 روپے میں لیجیے، 7 روپے میں چائے ہے یہاں پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عام قیمت ہے مارکیٹ کی، اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ تو آپ کے یہاں کیسے کلو ہے؟ 30 روپے کلو ہے، 30 روپے کلو ہے، تو 1 کلو کا 30 روپیہ، اور 600 گرام کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 36 کا 18 روپے ہو گئے، تو 18 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 40 اور 8 48، آپ کہیں گے 40 پر 8، تو 2 روپے بڑھا کے دے دیجیے، 50 روپے ہو جائیں گے، کیونکہ اگر 48 دیں گے تو 2 روپیہ کھلا لانے کے لیے آپ کو 5 روپے خرچ کرنے پڑ جائیں گے، تو اس لیے 50 روپیہ آسان ہے آپ کے یہاں صدقۃ الفطر۔ یہ عام پبلک کے لیے ہے کہ جو صاحب نصاب ہے مگر مال دولت زیادہ نہیں ہے، صرف کھا پی لیتے ہیں اور صاحب نصاب ہے وہ، یعنی 612 گرام چاندی کا پیسہ یا زیور یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے، لیکن جو لوگ اس سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یا تو کھجور سے ادا کرنا چاہیے، 3 کلو 200 گرام کھجور کی قیمت دینی چاہیے، یا کشمش اور منقع دینا چاہیے۔ بھائیو، خرچ کرنے میں حوصلہ رکھو گے تو اللہ بہت عنایت فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل نہیں ہونا چاہیے، خرچ کرنے میں بخل ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جو چیز دیں گے وہ بینک میں جمع، کھاتے میں جیسے چیز جمع رہتی ہے ویسی جمع رہے گی، اس لیے دل کھول کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ کسی آدمی کے پاس مکان ہے مگر تنگ دست ہے تو وہ اس کو بھی صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو۔ نابالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ کے اوپر واجب ہے
اور بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر واجب نہیں ہے، وہ اپنا جائے کما کر کے دے، لیکن ابو ہیں سب کچھ دے رہے ہیں تو صدقۃ الفطر بھی دے رہے ہیں، تو اجازت لینا ضروری ہے باپ کو بالغ اولاد سے کہ کیا میں آپ کا صدقہ ادا کروں؟ وہ کہے کہ اوکے تو ٹھیک ہے بھائی ادا کر دیجئے، اور اگر وہ منع کرے کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو پھر ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے بیوی کی طرف سے بھی شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن بیوی کی طرف سے شوہر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ بیوی مالدار ہے، شوہر بیچارہ غریب ہے، اگر شوہر کی طرف سے بیوی ادا کر دے رہی ہے اجازت لے کر کے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے بھی جائز ہے صدقۃ الفطر دے دینا، اور رمضان کے اندر بھی جائز ہے، اور عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عیدگاہ جانے سے پہلے بھی نہ دیں۔ بھائی اگر آپ عیدگاہ جانے سے پہلے نہیں دیں گے تو بیچارہ غریب بھوکا ہی جائے گا عیدگاہ۔ رمضان میں دے دیجئے، کشمش سے اگر ادا کریں گے منقع سے یا کھجور سے تو غریب کا کپڑا بھی بن جائے گا اور غریب کو کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ تو رمضان کے اندر دے دیں تو بھی چلتا اور عید سے پہلے دے دیں تو بھی چلتا۔ بعض لوگ پیسے رکھے رہتے نکال کے اور خرچ کرنے میں ایک دم سے اندر سے نہیں نکلتا رہتا، کہتے ہیں اچھا دے دیں گے، ہاں دے دیں گے، اتنے میں عید کی نماز بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی سوچتے ہیں دے دیں گے، اور عید کا دن بھی نکل جاتا ہے، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ارے اب تو عید کا دن چلا گیا اب کیا ہے۔ بھائیو اس طرح سے سر سے ساقط نہیں ہوتا ہے، وہ ذمے میں واجب رہتا ہے، بعد میں بھی دینا ہی پڑے گا، اس لیے پہلے ہی دے دیجئے تو زیادہ بہتر ہے۔ صحیح وقت میں دینے کا زیادہ سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دیں گے۔